السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل جب ملے ہم تم ایپیسوڈ 3 ریٹن بائی فسکار النساء۔ وہ چلی گئی، تم نے اسے روکا کیوں نہیں سوہا؟ میں کیسے روکتی بھائی؟ اور وہ جاتے جاتے بول گئی ہیں کہ اپنے بھائی کو کہہ دینا جو وہ چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دارم کہتا واک آؤٹ کر گیا تھا۔ دانشہ گرنے والے انداز میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ لوگ ابھی واپس پہنچے تھے۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ ملیشیا کا ڈون اور اس کی فیملی تو آپ کو دیکھ چکی ہیں۔ میری غلطی ہے، مجھے سب کنفرم کر کے آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں مصباح، کبھی نہ کبھی تو سب کو پتہ چلنا ہی تھا کہ دبئی کی ڈون ایک لڑکی ہے۔ یہ بولتے ہوئے دانشہ کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ باس، آپ یہ سب چھوڑ دیں اگر نہیں کرنا چاہتی تو، مصباح بے بسی سے بولی تھی۔ وہ دانشہ کے حال سے انجان نہیں تھی۔ نہیں چھوڑ سکتی نور، تم جانتی ہو نا، ایک بار جو اس دنیا میں آ جائے پھر وہ مشکل ہی اسے چھوڑ پاتا ہے، اور ہمارا تو یہ خاندانی کام ہے، ہم چاہ کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، بابا کب تک آئیں گے کویت سے؟ انہوں نے کہا ہے وہ ابھی کچھ اور دن اسٹے کریں گے۔ نور، میں نے جو دارم کی انفارمیشن اکٹھی کی تھی اس میں اس کی شادی کا نہیں پتہ چلا تھا۔ تم دوبارہ اس کی ساری انفارمیشن اکٹھی کرو۔ لیکن کیا فائدہ باس؟ سوہا کہہ رہی تھی، دارم کی بیوی مر چکی ہے۔ چاہے وہ مر چکی ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ہمیں ان کا حسب و نسب معلوم ہونا چاہیے۔ ملیشیا سے پہلے دارم جبریل پاکستان میں رہتا تھا اور اس کا کافی اثر ورکسوک تھا، تو پھر اس نے پاکستان کیوں چھوڑ دیا اور اس کی بیوی کیسے مری؟ مجھے سب معلوم کر کے دو۔ ہمارے پاکستان میں موجود سب لوگوں کو بولو کہ دارم جبریل کی انفارمیشن اکٹھی کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے باس، مصباح کہتی باہر نکل گئی تھی۔ دانشہ نے کرسی سے ٹیک لگا کر کمرے کی چھت کو گھورنے لگی تھی اور چھم سے ایک شخص اس کی آنکھوں کے سامنے وارد ہوا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں دارم جبریل تھا۔ اس کی آنکھیں کتنی پرکشش تھیں، دانشہ نے دل میں سوچا تھا، اور پھر ایک دم سے اپنے خیال پر چونکتی توبہ کرنے لگی تھی۔ ماہر، آج تمہارا دماغ کہاں غائب ہے؟ رخسانہ منہ بناتی بولی تھی۔ ماہر ایک بار میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا تھا اور سوچوں کا محور مصباح نور تھی۔ تمہیں میں کتنا ہینڈسم لگتا ہوں؟ ماہر سیدھا ہوتا بولا تھا۔ بہت زیادہ، لڑکی ستائشی انداز میں بولی تھی۔ کیا میں کسی کو ناپسند ہو سکتا ہوں؟ تم ایسے عجیب عجیب سوال کیوں کر رہے ہو؟ خیر چھوڑو، کچھ نہیں، میں چلتا ہوں۔ لیکن ابھی وہ لڑکی کچھ بولتی کہ ماہر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شاہان، دانشہ کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے دو۔ اکٹھا کیا کرنا ہے، سب وہی ہے، بس آدمی کی جگہ لڑکی نکل آئی ہے، شاہان بے نیازی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دبئی جا رہے ہیں دانشہ کا رشتہ مانگنے، تم اس کے باپ سے رابطہ کرو۔ کیا تم اس کے معاملے میں اتنا سیریس ہو بھائی؟ ہاں، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ نہیں، لیکن وہ ایک خوبصورت اور خطرناک لڑکی ہے اور مجھے نہیں لگتا وہ شادی کرے گی۔ تم سب جانتے ہو شاہان، میں کبھی کسی لڑکی کے پیچھے نہیں گیا، رمشا بھی خود میرے پیچھے آئی تھی، لیکن دانشہ اس دنیا کی پہلی لڑکی ہے جس کو قریب کرنے کا دل کر رہا ہے، اور میں کروں گا۔ اگر وہ رضامند نہیں ہوگی تو زبردستی کروں گا، لیکن وہ صرف میری ہے۔ شاہان تو دارم کا جنون دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے اس کا کبھی ایسا روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو رمشا کے لیے بھی کبھی اتنا پوزیسو نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے باپ سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، لیکن تم پہلے سے شادی شدہ تھے اور تمہاری بیٹی بھی ہے، کیا اس کا باپ مان جائے گا؟ شاہان کو ایک اور فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ لڑکی دارم جبریل کی پسند ہے شاہان، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب باتیں میٹر کرتی ہیں، یا مجھے اس کے باپ کی فکر ہے؟ میں چاہتا ہوں سب شرافت سے ہو، اور اگر شرافت سے نہ ہوا تو بغیرتی میں تو میں نے ٹاپ کر رکھا ہے۔ شاہان نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ بھائی، آپ سے بات کرنی ہے، ماہر اسٹڈی میں داخل ہوتا بولا تھا۔ آج چاند کہاں سے نکل آیا چھوٹے میاں؟ گھر پر، شاہان حیرانی سے بولا تھا، اور دارم کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میں سنجیدہ ہوں، ماہر صوفے پر بیٹھتا بولا تھا۔ شکر ہے، یہ بھائی صاحب بھی سنجیدہ ہوا۔ دارم نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں کام کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ دارم اور شاہان نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ کام تو تم کرتے ہو ہیکر صاحب، اب اور کون سا کام کرنا ہے؟ ہیکنگ میرا شوق ہے، میں اسے کام کی طرح نہیں کرتا، اور میں اب جم بنانے کا سوچ رہا ہوں۔ اوہ اچھا، دارم نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ لگتا ہے کوئی اچھی لڑکی تمہاری زندگی میں آ گئی ہے۔ او پلیز، اچھی تو وہ بالکل نہیں ہے، چشمش کہیں کی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو اس جھانسی کی رانی کی وزیر اعلیٰ ہے۔
دارم اور شاہان نے لا علمی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دبئی کی ڈون کی اسسٹنٹ مصباح مجھے کہتی ہے کہ اس گھر میں تو تمہارا ایک روپیہ نہیں لگا ہوگا، بیٹھ کر اپنے بھائی کی روٹیاں توڑتے ہو۔ اس کا منہ دیکھ کر شاہان اور دارم نے بامشکل اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ تو تمہارا ایگو ہرٹ ہو گیا؟ بالکل ہو گیا ہے، اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تب کیا کرو گے جب وہ یہیں آ کر رہنے لگے گی؟ شاہان ہنسی دباتا بولا تھا۔ اسے ماہر کی حالت سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ماہر ناسمجھی سے تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ تمہارا بھائی جا رہا ہے دانشہ کا ہاتھ مانگنے۔ ماہر نے ایسے دارم کو دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ ڈونٹ سے کہ آپ سیریس ہیں، آپ اس کلر لڑکی سے شادی کریں گے؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہم تندور میں روٹیاں لگاتے ہیں۔ ہم بھی تو گینگسٹرز ہیں اور روز کسی نہ کسی کو مارتے ہیں۔ لیکن بھائی وہ بہت خطرناک ہے، کیا دیکھا نہیں تھا آپ نے اس نے کیسے ان آدمیوں کو مارا تھا؟ میری تو سوچ کر روح ہی کانپ جاتی ہے۔ I love her and that's it، دارم کہہ کر ایک فائل اٹھا گیا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب وہ مزید بات نہیں کرے گا۔ I love her and that's it، ماہر اس کی نقل اتارتا بولا تھا۔ خون پی جائے گی وہ آپ کا؟ اپنے جیسی خونی عورت سے محبت ہو گئی ہے جناب کو۔ اس سے پہلے کہ دارم اسے کچھ اٹھا کر مارتا وہ فوراً سے پہلے اٹھ کر باہر بھاگا تھا۔ شاہان کمرے میں داخل ہوا تو سوہا شیشے کے آگے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ جانے شاہان، I miss you، شاہان اسے پیچھے سے ہگ کرتا بولا تھا۔ سوہا نے سانس روک کر شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا تھا۔ لیکن میں تو ہر وقت آپ کے پاس ہوتی ہوں، پھر مس کیوں کر رہے ہیں؟ میں تمہیں ہر وقت مس کرتا ہوں، شاہان اپنے تشنہ لب اس کی نیک پر رکھتا بولا تھا۔ سوہا نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ شاہان اس کا رخ موڑتا اس کے کمر پر گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ سوہا کی زبان بے ساختہ لڑکھڑائی تھی۔ پیار، شاہان یک لفظی جواب دیتا باری باری اس کے گال چوم گیا تھا۔ وہ مجھے حیام کے پاس جانا تھا۔ بہانہ بنا رہی ہو؟ نہیں تو، سوہا نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ دارم ہے حیام کے پاس، تم مجھے ٹائم دو۔ لیکن ویکن کچھ نہیں۔ اس سے پہلے سوہا مزید احتجاج کرتی، شاہان نے اس کے لبوں پر اپنے لب سے کفر لگایا تھا۔ ارے بابا، آپ تو ایک ہفتے بعد آنے والے تھے نا؟ دانشہ کمرے میں داخل ہوتی بولی تھی۔ ہاں لیکن جلدی آنا پڑا۔ بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ دانشہ صوفے پر بیٹھتی بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ کیا تم ملیشیا گئی تھی؟ درگزئی خان سنجیدگی سے بولے تھے۔ وہ 65 سالہ آدمی تھے اور آج بھی کافی فٹ دکھتے تھے۔ نقوش کافی حد تک دانشہ جیسے تھے، خالص پٹھانوں والے۔ جی گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا کرنے گئی تھی اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایمرجنسی تھی۔ اور آپ اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے تو مجھے بتائیں۔ ملیشیا کا ڈون دارم جبریل آیا تھا میرے پاس کویت 2 دن پہلے۔ دانشہ کی رنگت غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ کیا اس نے آپ کو دھمکایا کسی چیز کے لیے؟ دانشہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچتی تھی۔ نہیں بیٹے، وہ مجھے کیوں دھمکانے لگا؟ بلکہ وہ تو بہت عاجزی سے تمہارا رشتہ مانگ رہا تھا۔ یہ سن کر تو دانشہ کی زبان تالوں سے جا چپکی تھی۔ لیکن مجھے شادی نہیں کرنی بابا، وہ 5 منٹ بعد بولی تھی۔ لہجہ اب ٹھنڈا اور سنجیدہ تھا۔ لیکن کیوں؟ اور مجھے تو وہ بہت اچھا لگا۔ دیکھیں بابا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ آج، نہ کل اور نہ پرسوں، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے یہ بات یہیں ختم کر دیں۔ لیکن دانشہ، تمہیں کبھی تو شادی کرنی ہے نا، تو ابھی کیوں نہیں؟ میں نے 2 دنوں میں اس کے بارے میں سب پتہ لگوایا۔ وہ اچھا لڑکا ہے، ڈون ہونے کے باوجود اس میں کوئی بری عادت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ہم جس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہاں عام رشتے نہیں آتے، اور نہ ہم عام زندگی جی سکتے ہیں۔ تم ایک ڈون کی بیٹی ہو اور تمہیں ایک ڈون کی ہی بیوی بننا پڑے گا۔ اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو اسے بھی آپ اسی طرح مجبور کرتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دانشہ کی آنکھوں میں پانی چمکا تھا۔ درگزئی خان نے بے بسی سے دانشہ کو دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی ان سے بدگمان تھی اور وہ چاہ کر بھی اس بدگمانی کو دور نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں دارم کو ہاں کر رہا ہوں، اب تم جا سکتی ہو۔ دانشہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، پھر پلٹ کر اپنے بابا کو دیکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ درگزئی صاحب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لڑکا نہیں ہے، 36 سال کا آدمی ہے، بول کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ درگزئی خان کا دل کیا کہ اپنا ماتھا ہی پیٹ لیں، وہ اتنی عجیب کیوں تھی؟ اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرا رشتہ بھیجنے کی؟ آیا بڑا ڈون کہیں کا۔
ساری ڈون گری نہ نکالتی نا تو میرا نام بھی دانشہ خان نہیں۔ دانشہ غصے سے بولتی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے باس؟ کیوں جلے پیر کی بلی بنی ہے؟ اگر مرنا نہیں چاہتی تو چلی جا نور۔ میں تو یہ بتانے آئی تھی کہ قاسم… ابھی نہیں نور، بعد میں، دانشہ اس کی بات کاٹتی بولی تھی۔ نور باہر کی طرف بڑھ گئی تھی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 کپ کافی کے تھے۔ ایک وہ دانشہ کے ٹیبل پر رکھتی، خود سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ دانشہ نے گہرا سانس لے کر اس کی طرف رخ موڑا تھا۔ میرا رشتہ آیا ہے۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیسے؟ آپ کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا۔ سب کو پتا ہے کہ درخزئی خان کا بیٹا ہے، دانش خان۔ ہاں لیکن میری ایک غلطی میرے اوپر پلٹ آئی نور۔ کون سی غلطی؟ دارم جبریل والی۔ یعنی ملیشیا کے ڈون دارم جبریل کا رشتہ ہے آپ کے لیے؟ مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کچھ ایسا ہی ہوگا۔ جس طرح وہ آپ کو دیکھ رہے تھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ پہلی ہی نظر میں آپ پر لٹو ہو گئے ہیں۔ ہاں، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ بابا کو پسند آ گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاں ہی کریں گے۔ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ انکل کو پسند آ گیا اب تو آپ شادی کی شاپنگ شروع کر دیں۔ دانشہ نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ ویسے دارم بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں، اچھے خاصے ہینڈسم ہیں اور باڈی بھی اچھی خاصی ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک بچی کے باپ ہیں۔ 36 سال کا انکل ہے وہ، دانشہ چڑھ کر بولی تھی۔ اوہ، تو کیا آپ کو ان کی ایج سے مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے بس شادی نہیں کرنی۔ وہ تو اب آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو ٹھیک ہے، اپنا بوریا بستر باندھ لو۔ شادی آپ کی ہے، بوریا بستر میں کیوں باندھوں؟ تم دہیج میں میرے ساتھ چلو گی۔ دیکھیں باس، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں اس لیچڑ ماہر کے پیلس بالکل نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی وہ میری روٹیاں گنتا ہے۔ دانشہ نے مزے سے کندھے اچکائے تھے، جیسے اب آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ نور روحان سی ہوتی اٹھی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ قاسم درانی کی بہن دبئی میں آئی ہے، ایک ریزورٹ میں ٹھہری ہوئی ہے۔ تو ایسا کرو، اپنے بندے بھیجو اور اسے اتنا ڈراؤ کہ قاسم درانی کی عقل ٹھکانے لگ جائے۔ دارم نے مسکرا کر اپنے فون میں موجود نمبر کو دیکھا تھا۔ یہ اس نے اپنے سسر سے بڑے طریقے سے لیا تھا۔ نمبر پر دانشہ ڈونی لکھا تھا، مطلب ڈون کی ڈونی۔ پھر نمبر یس کر دیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ چند منٹ خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ دارم اس کے بولنے کا منتظر تھا اور دانشہ اپنے شکی مزاج کی وجہ سے چپ تھی۔ اس کا کام ہی ایسا تھا، اسے ہر کال پر محتاط رہنا پڑتا تھا۔ دارم نے گلا کھنکار کر سلام کیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ دانشہ اس کی آواز پہچانتے فوراً بولی تھی۔ اب تو ہمت ہو گئی ہے ڈونی صاحبہ، اب کیا کر لیں گی آپ؟ میں آپ کا خون پی جاؤں گی دارم جبریل۔ میرا بھائی بھی یہی کہتا ہے کہ آپ میرا خون پی جائیں گی، اور اگر آپ پینا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دارم جبریل اس وقت کہیں سے بھی ڈون نہیں لگ رہا تھا۔ دانشہ نے حیرانگی سے فون کو دیکھا تھا۔ یہ تو وہ آدمی لگ ہی نہیں رہا تھا جس سے وہ ملی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ بس مجھے نہیں کرنی۔ آپ بالکل بھی میرے لیے سوٹیبل نہیں ہیں۔ اور ایسا کیوں لگا میری جان کو؟ دانشہ کو تو جتنے گشی کے دورے پڑتے کم تھے۔ آپ بہت بڑے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو زیادہ سنبھال لوں گا، زیادہ خیال رکھ لوں گا، زیادہ پیار کر لوں گا۔ پہلا بہانہ رد۔ اور آپ بہت خطرناک بھی ہیں۔ غالباً آپ سے کم ہی ہوں۔ میں لوگوں کی آنکھوں میں چھرے نہیں گاڑتا۔ دوسرا بہانہ بھی رد۔ اور آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ نہیں، شادی شدہ تھا، اب میں سنگل ہوں۔ تیسرا بہانہ بھی رد۔ مجھے برانڈ نیو ہسبینڈ چاہیے، آپ کی طرح سیکنڈ ہینڈ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں سرف ایکسل سے نہا کر خود پر نیا ٹیگ لگا کر آ جاؤں گا۔ اور کچھ محترمہ؟ آئی ہیٹ یو، میں آپ کو بہت تڑپاؤں گی۔ آئی لو یو ٹو، میں تڑپنے کے لیے تیار ہوں۔ دانشہ نے کلس کر فون بند کر دیا تھا۔ کتنا ڈھیٹ تھا یہ، چھوڑوں گی نہیں میں آپ کو دارم جبریل۔ درخزئی خان ہاں کر چکے تھے، اور دانشہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کی ایک نہیں سنی گئی تھی۔ ہار کر دانشہ چپ کر گئی تھی۔ اب تو اسے اپنے ڈون ہونے پر بھی شبہ ہو رہا تھا۔ ڈون ہونے کے باوجود بھی اس کی نہیں سنی گئی تھی۔ یہاں مثال آتی ہے، گھر کی مرغی دال برابر۔ کل اس کا نکاح تھا دارم جبریل سے، اور آج دارم اپنی ساری فیملی کے ساتھ دبئی آ گیا تھا اور اپنے سسر کے انسسٹ کرنے پر ان کے ہی ولا میں رکنے والا تھا۔ دروازے پر درخزئی، دانشہ اور نور تینوں ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔
دانشہ تو ایسے لگ رہا تھا پتھر کی مورت کھڑی ہو، لیکن اس کی خوبصورتی ہر تاثر کو مات دے رہی تھی۔ سفید رنگ کے شفون کے سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ درخزئی خان سب سے آگے بڑھ کر مل رہے تھے۔ سلام بھابی، ماہر دانشہ کے پاس رکتا بولا تھا۔ دانشہ نے سر کو خفیف سی جنبش دی تھی۔ تبھی حیام باپ کی گود سے اترتی دانشہ کی طرف بھاگی تھی۔ پہلی بار دانشہ کے تاثر بدلے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل حیام کے سامنے بیٹھ گئی۔ کوئن، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں میری پرنسس۔ میں نے بابا کو بہت بولا کہ مجھے آپ سے ملوانے لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو میرے پاس لے آئیں گے۔ دانشہ نے نظریں اٹھا کر دارم کو دیکھا تھا، جہاں وہ اسے ہی بے شرمی سے تکنے میں مصروف تھا۔ باقی سب بھی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا اب آپ میری ماما بننے والی ہیں؟ دانشہ کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا تھا۔ سب نے یہ دیکھ کر ہنسی دبائی تھی۔ دارم تو اس کی ایک ایک ادا پر قربان جا رہا تھا۔ آپ پہلے اندر چلو، پھر بات کریں گے۔ دانشہ اس کا ہاتھ پکڑتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب سب ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے اور کل کے نکاح کو ڈسکس کر رہے تھے۔ دانشہ سوہا، نور اور حیام کو لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کا دارم کا سامنا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ماہر کچن میں کچھ کھانے کو دیکھنے آیا تھا جب سامنے ہی اسے اپنی دشمن نظر آ گئی تھی۔ اوئے چشمش، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھی بنا کے دو۔ ماہر نور کو فرائز تلتے دیکھ بولا تھا۔ اپنا کام خود کرو ماہر، میں تمہارے گھر پر مہمان ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بولتے ہوئے؟ نہیں، بالکل نہیں، نور اسے منہ چڑھاتی بولی تھی اور اب ساتھ ساتھ پیٹی تل رہی تھی۔ زہر لگتی ہو تم مجھے۔ ہاں تو تم کون سا مجھے شہد لگتے ہو؟ ساتھ ساتھ وہ اب اپنے برگر کو پلیٹ میں رکھتی ساتھ فرائز سجا رہی تھی۔ نہایت ہی منحوس نصیب ہوگا اس شخص کا جس کی تم بیوی بنو گی۔ میں قتل کر دینا تمہارا۔ نور سافٹ ڈرنک کا گلاس ٹرے میں رکھتی زور سے دھاڑی تھی، پلٹ کر۔ ارے نور بیٹا، کوئی مسئلہ ہے؟ درخزئی صاحب آوازیں سن کر کچن میں آئے تھے۔ ارے نہیں انکل، وہ مجھے بھوک لگی تھی تو نور میرے لیے برگر بنا رہی تھی۔ ماہر فوراً شل سے ٹرے اٹھاتا بولا تھا، جس میں نور نے اپنے لیے برگر، فرائز اور کولڈ ڈرنک رکھی تھی۔ ارے تو تم لوگ آرڈر کر لیتے، بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں انکل، یہ انسسٹ کر رہی تھی کہ میں اسے مہمان نوازی کا موقع دوں، اور ساتھ ساتھ وہ کچن سے باہر کھسک رہا تھا کہ انکل کی موجودگی میں وہاں سے نکل جائے، مبادا کہیں وہ اس چڑیل کے ہاتھ لگ گیا تو واقعی ہی قتل نہ ہو جائے۔ نور تو بس ہونکوں کی طرح اپنے فرائز اور برگر کو دور جاتا دیکھ رہی تھی، لیکن درخزئی صاحب کی موجودگی میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ ماہر نے کمرے میں بند ہو کر شکر کا کلمہ پڑھا تھا اور نور روحان سی ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا، اس کا برگر کسی اور کے پیٹ میں جانے والا تھا۔ دارم کی تو اب بس ہو گئی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی تھی لیکن دانشہ اسے دوبارہ نظر نہیں آئی تھی، اور تو اور حیام بھی اسی کے ساتھ تھی۔ دارم بغیر نوک کیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ دانشہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی اور حیام اس کے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کسی کے کمرے میں ایسے داخل ہوتے ہیں؟ میں کسی کے نہیں، اپنے ہونے والی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا ہوں۔ بیوی ہوئی تو نہیں نا؟ آپ جائیں ابھی کے ابھی یہاں سے۔ تم صبح سے جان بوجھ کر مجھے تڑپا رہی ہو نا؟ دارم اس کے قریب آتا بولا تھا۔ میں آپ کو کیوں تڑپانے لگی؟ اور فاصلہ رکھ کر بات کریں، صرف 16 گھنٹوں کی بات ہے، اور پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا یہ فاصلے رکھنے کا۔ اتنا کہتا دارم باہر نکل گیا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ اپنے بھائی کو بول دینا کہ دانش خان کے اصول توڑنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اگر ہم لوگ تم تک پہنچ سکتے ہیں تو تمہارے ساتھ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ آدمی مائرہ کو سر تا پیر تک گھور کے بولا تھا۔ اس نے نہایت ہی واہیات ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں تمہارے اس ڈون سے، سمجھے تم لوگ؟ جا کر بول دو اپنے ڈون سے زیادہ پارسا بننے کی کوشش نہ کرے، ورنہ پارسائی کو کیسے تار تار کرتے ہیں مائرہ دورانی اچھے سے جانتی ہے۔ اب وہ اپنی جون میں واپس آتی بولی تھی۔ وہ جان گئی تھی، وہ بس اسے ڈرانے آئے ہیں، ورنہ دبئی میں کون نہیں جانتا تھا کہ دانش خان عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ بات سنو لڑکی، آدمی اسے بازو سے دبوچتا بے حد قریب کر گیا تھا۔ ہمارا ڈون شریف ہے، ہم نہیں، اس لیے اوقات میں رہو، ورنہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہاری دہائیاں تمہارے بھائی تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جائیں گی۔ پھر اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑتا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا تھا۔ مائرہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی تھی۔ ابھی تمہارے ڈون نے میرا حسن نہیں دیکھا نا، ورنہ ابھی کے ابھی اپنا
ایمان گوا بیٹھتا۔ مائرہ نخوت سے سر جھٹکتی بولی تھی۔ دانشہ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس تھی اور دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ درگزئی خان دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے تھے۔ پھر بیٹی کو دیکھ کر بے اختیار آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دانشہ نے سر کے خم سے تعریف وصول کی تھی۔ میں جانتا ہوں دانی، تم مجھ سے بدگمان ہو۔ مجھے ہمیشہ سے بیٹا چاہیے تھا، اس لیے میں نے کبھی تم پر توجہ نہیں دی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے تم نے اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ قدم جمائے تاکہ مجھے بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو۔ شاید میرا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اتنا نہ کر پاتا جتنا تم نے پردے کے پیچھے رہ کر کیا ہے۔ مجھے معاف کر دو بچے۔ آپ معافی مت مانگے بابا، میں سب جانتی ہوں اور آپ پریشان مت ہوں۔ میں چاہے ملیشیا میں رہوں یا کہیں بھی، میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو دبئی کو میرے اشاروں پر چلا سکتے ہیں۔ میرے جانے کے بعد مرتضیٰ سب سنبھال لے گا اور نور میرے ساتھ ہی جا رہی ہے۔ درگزئی خان مسکرا کر اسے سینے سے لگا گئے تھے۔ دارم نے بلیک 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ قد کاٹ، رنگ روپ، جسمانی مضبوطی میں وہ اپنی مثال آپ لگ رہا تھا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کر کے پیچھے کیا تھا اور آج پہلی بار ملیشیا کا ڈون کچھ کنفیوز لگ رہا تھا۔ بھائی آپ ڈر رہے ہیں؟ ماہر اس کی حالت سے مزہ اٹھاتا بولا تھا۔ نہیں، میں کیوں ڈرنے لگا، لڑکی ہے، چڑیل تھوڑی ہے۔ تو پھر بار بار مٹھیاں کیوں کھول کر بند کر رہے ہیں؟ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں زبردستی کر رہا ہوں۔ رات کو گیا تھا اس کے کمرے میں، ایسی خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا سچ میں خون پی جائے گی۔ ڈونٹ وری، شادی کے بعد لڑکیاں اپنے شوہروں کے لیے نرم پڑ جاتی ہیں۔ تمہیں سیڑھیوں سے دانشہ خان اپنے باپ کے ساتھ اترتی دکھائی دی تھی۔ وہ واقعی ملکوں جیسی شان رکھتی تھی۔ سبھی نے اسے دیکھ کر اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ وہ قدم قدم باپ کے ساتھ چلتی دارم کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا دراز قد ہیلز میں اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ دانشہ نے نظر اٹھا کر دارم کو دیکھا اور پھر کچھ پل یہیں ٹھہر گئے تھے۔ وہ دونوں دنیا بھول گئے تھے۔ دانشہ نے پہلی بار اپنے دل کو کانوں میں دھڑکتا محسوس کیا تھا۔ حال دارم کا بھی یہی تھا۔ چلیں دونوں، مولوی صاحب آ گئے ہیں، شاہان ان کے قریب آتا بولا تھا۔ پھر دونوں پل میں سنبھلتے آگے بڑھ گئے تھے۔ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ تبھی نور تیز تیز قدم چلتی دانشہ کی جانب بڑھ رہی تھی، جب ماہر نے راستے میں ہی اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟ وہ مجھے باس کو ارجنٹلی کچھ بتانا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیوں بتاؤں ڈفر؟ ان کا نکاح ہو رہا ہے، کیوں اتنے پریشیس مومنٹ کو خراب کر رہی ہو؟ لیکن بتانا ضروری ہے ورنہ باس میری جان لے لیں گی۔ مجھے بتاؤ نور، اب کی بار ماہر پیار سے بولا تھا۔ باس کی پرفیوم کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور فیکٹری پوری تباہ ہو گئی ہے، ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ واٹ؟ چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ لیکن کچھ نہیں، چلو چلیں، ماہر باہر کی جانب بڑھتا بولا تھا۔ دانشہ خان ولد درگزئی خان، کیا آپ کو یہ نکاح دارم جبریل کے ساتھ قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دارم جبریل ولد بلال جبریل، کیا آپ کو یہ نکاح دانشہ خان کے ساتھ قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ سوہا دانشہ کے گلے مل رہی تھی اور دارم درگزئی کے۔ سوہا، نور کہاں ہے؟ میں نے اسے ماہر کے ساتھ باہر جاتے دیکھا ہے۔ اوکے، میرا فون لا دو پلیز۔ دانشہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ دارم اس کے قریب آتا بولا تھا۔ ماہر کو فون کریں، پوچھیں کہاں ہے۔ تب تک سوہا بھی دانشہ کا فون لے آئی تھی۔ اس نے کئی بار ٹرائی کیا لیکن نور فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ماہر فون نہیں اٹھا رہا۔ ہیلو مرتضیٰ، کیا سب ٹھیک ہے؟ باس، نور نے آپ کو نہیں بتایا ہماری پرفیوم کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے؟ اوہ شٹ، اور نور کہاں ہے؟ دانشہ فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھتی بولی تھی۔ اس کا فون آیا تھا، وہ فیکٹری سائٹ جا رہی ہے۔ دارم بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ اس کے پیچھے جاؤ، اس کی حفاظت کرنا۔ دانشہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میری پرفیوم کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے نور اور ماہر وہیں گئے ہیں۔ تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ٹریپ ہے، مجھے باہر نکالنے کے لیے۔ وہاں ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ دانشہ لیپ ٹاپ پر اب اپنی تباہ ہوئی فیکٹری کو دیکھ رہی تھی اور اس کے آس پاس کی فوٹیج۔ کیا جانی نقصان بھی ہوا ہوگا؟
نہیں، آج جمعہ ہے، دبئی میں آج کے دن چھٹی ہوتی ہے کام سے، لیکن لگتا ہے بے وقوف نور کو یہ یاد نہیں رہا۔ اور ماہر بھی اتنا ہی عقل مند ہے، اسے بھی خیال نہیں آیا ہوگا۔ ماہر اور نور فیکٹری سائٹ پہنچے تو صرف فائر بریگیڈ والے آگ بجھا رہے تھے۔ دونوں گاڑی سے باہر نکل کر اب آدمیوں سے بات کر رہے تھے۔ اوہ، تو یہ ہے دانش خان، مائرہ دوربین سے ماہر کو دیکھتی بولی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ اتنا ہینڈسم ہے۔ تبھی ایک گولی ہوا کو چیرتی آئی اور ماہر کے بازو میں خب گئی تھی۔ ماہر! نور زور سے چیخی تھی۔ میں نے کہا تھا نا یہ ٹریپ ہے۔ دانشہ اور دارم لائیو فوٹیج دیکھ رہے تھے۔ تبھی دارم فوراً اٹھا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ماہر کے پاس، اسے گولی لگی ہے۔ تبھی ڈھیر ساری گاڑیاں نور اور ماہر کے ارد گرد گول چکر بنا گئی تھیں۔ ڈونٹ وری، میرے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ماہر کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دارم، اب وہ میرا بھی کچھ لگتا ہے، دانشہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ دارم تو حیران تھا، وہ لڑکی ہو کر اپنے اعصاب پر اتنا قابو کیسے رکھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماہر اور نور اندر داخل ہوتے دکھائی دیے تھے۔ سب لاؤنج میں انہی کا ویٹ کر رہے تھے۔ نور تو بھاگ کر دانشہ کے گلے لگ گئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی دیدا۔ دانشہ کو نور شروع میں دیدا کہتی تھی، پھر کام کی نوعیت کے حساب سے باس کہنے لگی تھی۔ شاہان اور دارم ماہر کے گلے لگتے بولے تھے، میں ٹھیک ہوں بھائی۔ نور کچھ سنبھلی تو خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دانشہ نے اسے پیچھے نہیں کیا تھا، یہ اس کا تحفظ دینے کا طریقہ تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ دانشہ ماہر کے قریب جاتی بولی تھی۔ جی بھابھی، میں ٹھیک ہوں۔ اسٹرانگ بچہ۔ دانشہ اس کا کندھا تھپکتی بولی تھی۔ میں بچہ نہیں ہوں، 28 سال کا ہوں، لیکن میرے لیے تو بچے ہی ہو نا۔ کتنے سال کی ہیں آپ؟ 24 سال کی ہوں۔ کیوں؟ میں آپ سے 4 سال بڑا ہوں، بچہ نہیں ہوں۔ سب ان کی لڑائی دیکھ حیران ہو رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی گھنٹے نکاح کو ہوئے تھے، اب وہ لڑنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ میرے لیے تم بچے ہی ہو۔ نور، تمہاری وجہ سے اسے چوٹ لگی ہے، اب تم ہی اس کا خیال رکھو گی، دانشہ کہتی اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ میں ڈر گیا تھا۔ دارم نے ایک بار پھر ماہر کو گلے لگایا تھا۔ اپنی بیوی کو سمجھا دیں، بچہ نہیں ہوں میں۔ ماہر بچوں کی طرح سرخ ہوتا بولا تھا۔ ہاں، نظر آ رہے ہیں مجھے۔ دارم اس کا چہرہ تھپکتا دانشہ کے پیچھے چل دیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں کی جانب چل دیے تھے، صرف ماہر اور نور لاؤنج میں رہ گئے تھے، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ماہر کی تو اسے تنگ کرنے کا سوچ کر ہی باچھیں کھل گئی تھیں۔ چلو میرے ساتھ، مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، ان پر سارا بلڈ لگا ہوا ہے۔ میں کیوں چلوں؟ خود بدلو اپنے کپڑے۔ بھابھی! ماہر نے زور سے دانشہ کو آواز دی تھی۔ چلو چل رہی ہوں میں، نور پیر پٹکتی بولی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں میرے کمرے میں؟ دانشہ دارم کو اپنے پیچھے آتا دیکھ بولی تھی۔ ہمارا نکاح ہوا ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا نا؟ جی نہیں، نکاح ہوا ہے، رخصت کل ہو رہی ہوں میں آپ کے ساتھ، اس لیے شرافت سے میرے کمرے سے نکل جائیں۔ ایک شرط پر جاؤں گا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے میں آپ کی شرط مانوں گی؟ نہیں مانو گی تو میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے والا، دارم بیڈ پر پھیلتا بولا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی بولیں۔ میں تمہاری کچھ پکچرز لوں گا اور تم بغیر چون چڑھا کے بنواؤ گی، منظور ہے؟ دانشہ نے سر کو جنبش دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں بیٹھو چیئر پر۔ اب دارم جھک کر اس کا لہنگا پھیلا رہا تھا اور دانشہ اس عالیشان مرد کو اپنے سامنے جھکا دیکھ رہی تھی۔ مرد کو بھی محبت ہو جائے تو وہ کیا کیا کرتا ہے نا۔ کہاں کھوئی ہو، اپنا پلو پکڑو اور اسمائل کرو، یہ کلک پرفیکٹ۔ اب وہ اسے پتہ نہیں کون کون سا برائڈ کا پوز بتا رہا تھا۔ بس کر دے، مجھے اور نہیں بنوانی، اور 1000 پوز بنا چکی ہوں میں، دانشہ چڑھ کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، بس لاسٹ کچھ پکچرز۔ دارم موبائل کو ایک جگہ پر سیٹ کرتا، ٹائمر سیٹ کرتا اس طرف آیا تھا۔ دانشہ دم سادے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، دارم اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا، اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ دانشہ نے بے ساختہ اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھے اور یہ ہوا ایک اور پرفیکٹ کلک۔ پکچر تو کب کی کلک ہو چکی تھی، لیکن دارم پیچھے نہیں ہوا تھا۔ اسے پہلی بار سکون آ رہا تھا، وہ اس سکون کے لیے کتنا تڑپا تھا۔ دارم، پکچر کلک ہو گئی ہے، دانشہ اسے پیچھے نہ ہٹتا دیکھ بولی تھی۔ دارم لب اس کی پیشانی سے ہٹاتا اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ تم دارم جبریل کی پہلی پسند ہو اور مجھے اپنی پسند پر بے حد ناز ہے۔ اور آپ کی پہلی بیوی؟ دانشہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی تھی۔
وہ میری پسند نہیں تھی جانا، اس کو مدد چاہیے تھی، میں نے کر دی۔ پھر وہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ ازدواجی تعلق کے لیے بھی پہل اسی نے کی تھی۔ میں نے سوچا کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی تھی، اور پھر میں نے اسے تقدیر سمجھ کے قبول کر لیا، لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دارم نے ایک بار پھر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔